الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پچھلی کئی ویڈیوز کے اندر نماز کے مسائل کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ نماز کے شرائط، فرائض، واجبات اور مفسدات کتنے ہیں، ان تمام چیزوں کو بڑے احسن انداز میں ڈیٹیل کے اندر ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی، لہٰذا مجھے امید ہے کہ وہ تمام ویڈیو آپ اسلامی بھائی دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو نماز کے مسائل سے واقف کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو نماز کے مسائل سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم قوما کی کتنی سنتیں ہیں اور کون کون سی ہیں، ان کو نماز کے درمیان کس وقت ادا کرنا ہوتا ہے، اور اگر قوما کی سنتوں میں سے اگر ایک بھی سنت ترک ہو جاتی ہے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ان تمام باتوں کو ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو کو پوری لاسٹ تک آپ ضرور دیکھیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آئیے بغیر وقت کو ضائع کیے ہم قوما کی کتنی سنتیں اور کون کون سی ہیں اس کو سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں نماز کے مسائل معلوم ہو جائے۔ تو میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، رکوع سے جب اٹھیں تو ہاتھ لٹکا دیں، یہ قوما کے سنتیں ہیں۔ قوما یعنی رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونے قوما کہتے ہیں، یعنی رکوع سے کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ تو جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں تو دونوں ہاتھوں کو لٹکا دیجئے کہ یہ قوما کی سنتیں ہیں۔ رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ بھی سنت ہے، امام صاحب کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ سنت ہے۔ مقتدی کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا یہ سنت ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے کہ یہ ان کے لیے سنت ہے، مقتدی کو چاہیے کہ ربنا ولک الحمد کہے کہ یہ مقتدی کے لیے سنت ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے دونوں کہنا سنت ہے۔ اگر آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہیں تو یہ دونوں بھی سنت ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ دونوں کہہ لیے جائے۔ اگر آپ نہیں کہتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی، لہٰذا ربنا ولک الحمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ربنا ولک الحمد نہ کہہ کر ربنا کے بعد اللہم ملا لے تو اس کے لیے اور بہتر ہوگا، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد ہی کہے، یعنی کوئی ربنا ولک الحمد کہتے ہیں۔ یہاں میرے جملہ کو ذرا غور کر لے، اگر کوئی ربنا ولک الحمد کہتا ہے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، مگر اللہم ملا لے اس کے اندر، اللہم ربنا ولک الحمد اگر پڑھے تو اس میں اللہم ایڈ ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، سنت ربنا ولک الحمد کہنے سے بھی ادا ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے، جب سیدھا کھڑا ہو چکے تو اب اللہم ربنا ولک الحمد کہے، یعنی جب اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے، اور جب آپ مکمل کھڑے ہو جائے رکوع سے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد آپ اللہم ربنا ولک الحمد کہے کہ یہ سنتیں ہیں۔ تو یہ مختصر چند سنتیں تھیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، مزید معلومات کے لیے آپ نماز کے احکام کا ضرور مطالعہ کر لیجئے گا۔ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.net dawatislami.net سے آپ اس کو فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اپنے سیل فون، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر کے اندر اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قوما کی چند سنتیں تھیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوست فرینڈ میں شیئر بھی کر دیجئے تاکہ انہیں بھی نماز کی سنتیں معلوم ہو جائے۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا، اپنی نمازوں کا بھی خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔